لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو, گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو, لیکن رکھو, تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے, اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی, اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں, دوستوں کے بکھیڑوں میں, رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا, پیسوں کے بکھیڑوں میں, تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, ذکر, اذکار, یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے, نہ مانگنے کی عادت ڈالی, یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے, خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے, ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, کورونا پھیلا ہوا ہے, وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی, اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا, کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے, میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور, تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر, زیادہ تر نہیں, اکثر, جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں, ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, پیسہ ہوتا ہے تو, ورنہ وہ ٹرین سے, نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا, یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ, چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا. پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا. تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل, ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے, راستے میں کہیں موسم خراب, تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے, کہ کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھ دیں. اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی, ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور, او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دے دے, ہم تو محتاج ہیں نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری اچھی نہیں. اللہ تیری مرضی, مارنا ہے مار دے, میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے. بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی, وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن جب ٹکراتا ہے نا اللہ نہ کرے
تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ جب چیزیں گرنا, اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولی ایکچولی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع. پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ باد. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے. مجھے بڑی برے ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں. فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے, 2 منٹ لگتے. ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آگے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا, چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ, صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے. تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو. تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. 2-3 کام بتا دوں بس, رمضان کے بعد پابندی سے کرنے ہیں. ایک, ہمیشہ دعاؤں کا معمول, کبھی بھی دعا چھوڑنی نہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کام, دل لگے نہ لگے یہ اپنے اختیار میں نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا, ابے بھائی تو مانگ لے, اس کی برکتیں آپ دیکھو گے انشاءاللہ. دوسرا کام, تلاوت کا ناغہ نہ ہو بھائی. جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں, مرد بھی, روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کھولنا ہے 1 دفعہ. یہ جو 1 دفعہ بند ہوتا ہے پھر رمضان میں جا کے نکلتا ہے, یہ قرآن کے ساتھ بے انصاف. کبھی کبھار جو حافظ ہیں ان کو تو اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, 15 منٹ پڑھ لو, آدھا گھنٹہ پڑھ لو, تھوڑا پڑھ لو, لیکن پابندی کے ساتھ. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے گھروں میں بھی. اور تیسرا کام, تسبیحات. اللہ کا نام ہے نا اس میں. دیکھو لا الہ الا اللہ اس وقت نکلا نا جب جہاز ہچکولے کھانے لگا, تو ابھی کوئی بھی ہچکولے نہیں کھا رہا, ابھی نہ کوئی اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ابھی لا الہ الا اللہ صبح 100 دفعہ, شام کو 100 دفعہ. تیسرا کلمہ پڑھ لیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے. حدیث میں آتا ہے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. تو صبح 100 دفعہ تسبیحات میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے انسان. آج کل تو بڑی خوبصورت تسبیحات آ رہی ہیں, بڑی ٹیکنیک, ان کو دیکھ کے انسان کا تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں. میں نے منگوایا تھا انٹرنیٹ پہ نا, تو ڈبہ آ گیا تھا, اس میں تسبیح نہیں تھی. یہ بھی ہو رہا ہے, خالی ڈبہ. تو انٹرنیٹ پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں. تو 100 دفعہ صبح تیسرا کلمہ, تیسرا نہیں تو چوتھا کلمہ بھی ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میرا
آخری بیان ہے, اس کے بعد اب رمضان میں بیان نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں, یہ اعتکاف والے بھی دماغ میں رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں ذرا بیان آج میں نے بہت لمبا کر دی ہے تاکہ کچھ تو عمل تو ہونا کچھ اس پر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابھی کوئی جہاز ہچکولے نہیں کھا رہا ہے. 100 دفعہ صبح یہ پڑھ لو, 100 دفعہ شام کو یہ پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لو, چلتے پھرتے پڑھ لو. یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن, سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو بہت یہ اللہ کو محبوب کلام ہے. کتنا پیارا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ, تنہا ہے. لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کی بادشاہی. ولہ الحمد, اسی وہی قابل تعریف. وہو علی کل شیء قدیر. اور یحیی و یمیت بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یحیی و یمیت, وہی موت دیتا ہے وہی حیات. اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے اس میں کون سا ایسا قربانی ہے؟ اصل میں دنیا میں ہر چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے انسان کا مفاد. اگر لوگ کسی ذات کو سب سے زیادہ بھولے تو کس کو؟ اللہ کو. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کا نام لینے والے بہت, پیسہ کا نام لینے والے بہت, عزت شہرت کے بھوکے بہت, اللہ کا نام لینے والے مارکیٹ میں شارٹ. اور اگر اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا خوبصورت کلام ہے. فرمائے 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور الرحمن کو بہت محبوب. وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے, اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی, میرے بچے ہو جائیں گے, اور وہ ماموں نہیں مجھے کہیں گے ان کے بچے. یہ چکروں میں نہ پڑھیں. اللہ کو, اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں. اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو, اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی کاؤنسلنگ سے نہیں ملے گا. آپ کو ایسا سکون ملے گا. آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں, یہ پھر نہیں ملے گا سکون. اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون ملنا ہے کہ نہیں مل رہا, پھر نہیں ملے گا. یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے. تو روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح اور 100 مرتبہ. یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں, اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے. تو یہ معمول بنانا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا, یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کدھر ہے, حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہو. ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو 10 دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے, تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا. بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا, اب نہیں آنا. ایسا نہ کرو میرے بھائی. آپ کو 10 دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا, آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی, تراویح پڑھی, تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال. اکثر گناہگاروں کو توبہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے, اکثر لوگ میں نے دیکھے. تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں, مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں, اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو, اور ذکر کا معمول, دعا کا معمول. یہ 3 معمول گھروں میں پابندی سے بنانے, مردوں نے بھی اور خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسز سے ہوتی ہیں اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی, وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تسبیح میں 10 دفعہ درود شریف اور استغفار کا بھی اضافہ کر لیں.
جب 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا، اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ استغفار. تو یہ معمول بنائیں، اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن کا